करते हैं। आपके 10 मिनट होंगे जी 10 मिनट में बात करूंगा। थोड़ा कम कर ले तो अच्छा नहीं है, ज्यादा बात हो जाएगी। अच्छा तो फिर ऐसा करते कि 7-7 मिनट कर लेंगे, 8-8। 5 करेंगे। 5 तो बहुत थोड़ा है, काफी है, इसमें तो बात बिल्कुल नहीं हो सकती। आपने ज्यादा करना हो तो 1-2 मिनट आपको ज्यादा दे दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, बिस्मिल्लाह करें, टाइम ज़ाया ना करें। ठीक है। सबसे पहले हजरत इब्तिदाई बात सुन ले कि एक तो ये है कि मौजू से हट कर नहीं जाएंगे, दूसरी कोशिश ये करेंगे हम एक मसला पर इत्तेफाक लाने की कोशिश करेंगे ज़िद इनाद से हट कर, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि ये भी आपको याद हो कि मैं यहाँ पर न तो अपने मसलक का दिफा करता हूँ और न मैं यहाँ पर किसी शख्सियत का दिफा करता हूँ, बल्कि मैं अंबिया किराम के दिफा में आया हूँ और आप मौदूदी साहब के दिफा में, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। मैं मौदूदी साहब के दिफा में आया हूँ, मैं भी अंबिया, बात सुन लेना। लेकिन आप जब किसी आलिम का हवाला होगा तो आप उस पर फतवा लगा देंगे, ये भी गुस्ताख है, तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरी बात पहले सुनिए हजरत साहब। पहले ऐसी बात है ना, जब मेरे 5 मिनट होंगे तो उसमें आपने बोलना नहीं, और जब तेरे 5 मिनट होंगे मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि भाई जब मैं आपको किताब का हवाला दूं मौदूदी साहब का, उस पर मैं दलील भी पेश करूंगा तायीद के लिए, और आप मुझे वहां से जवाब दोगे, मुझे किसी और का किताब नहीं दिखाओगे कि भाई उसने भी लिखा है, इसने भी लिखा है। ये नहीं होगा, ये सुन ले महमूदी साहब, अगर आप जो हवाला दे रहे हैं, जो बंदी है ना, आप जो बंदी की में वो ही लिखा है, तो फिर आपका हवाला बनते ही नहीं, फतवा फिर उसमें लगाएंगे ना। एक मिनट मेरी बात सुने, अगर आप देवबंदी की किताब से मुझे दिखाओगे किसी इबारत को, उस पर भी मैं आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले आपके मौदूदी साहब की किताब पर बात होगी। जब आप मुझे उसका जवाब दोगे तो मैं आपको फिर अपने जो अकाबरीन की किताबों में से है मैं उनका जवाब दूंगा। बात सुन ले महमूद साहब, अगर आप एक हवाला देते हैं, इतराज करते हैं, इबारत वो इबारत जो बंदी की है, वही सेम इबारत, वही अकीदा, अच्छा है, जब वो किस बात का, फिर तो इतराज ही नहीं है ना भाई। एक मिनट, तो जब अगर मैं इतराज करूं और उस इतराज को मैं दलील की बुनियाद पर गलत साबित करूं, तो आप मुझे या तो उस गलती को तस्लीम करके मेरे अकाबरीन की किताब को पेश करोगे, और या उस गलती को तस्लीम नहीं करके उसको दुरुस्तगी साबित करके फिर किताब पेश करोगे, फिर मैं मानूंगा। बिल्कुल ठीक है, बस ठीक है। पहले नंबर 1, अगर मौलाना मौदूदी पे फतवा लगाना ना इबारत पे, बात सुन ले जी, इबारत पे फतवा मैं लगवाऊंगा, ये गुस्ताखी है, और वो इबारत अगर जो बंदी होगी तो उसी पे वो ही फतवा लगाएंगे आप, ये ध्यान में रखिए। बिल्कुल, लेकिन पहले आपको अब मौदूदी साहब की गलती तस्लीम करके फिर मेरे अकाबरीन की किताब को पेश करना होगा। मैं तो गलती नहीं तस्लीम करूंगा, मेरी गलती हुई तो मैं करूंगा, गलती नहीं हुई तो मैं नहीं तस्लीम करूंगा। अब मैं थोड़े इल्जाम ही लगा रहा हूं, तो चले बात शुरू करते। अभी मेरे 5 मिनट शुरू हो गए, बात शुरू करते। चलो जी, ये तय कर ले महमूद साहब, मत रहो, बिल्कुल बात में ना कीजिएगा, मुझे हवाला ना देगी, मुझे देवबंदी का हवाला ना पेश करे, ये बात काबिल कबूल। मुझे पहले मौदूदी जिससे मौदूदी की बात सुन ले ना, मैं आप अकीदा बयान करेंगे, पहले आपने अकीदा बयान करना है, बिल्कुल तय कर चुके हैं, अपना अकीदा अपने अकीदे की किताब से दिखाना है आपने, ठीक है, उसके बाद आप इतराज, असूल की बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं अपना अकीदा को अपनी किताब से दिखाऊंगा, फिर उस अकीदे पर मैं किताब से, अकीदे की किताब से, अरे बिल्कुल अकीदे की किताब से दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसके बाद फिर बात करेंगे कि आप या गलती को तस्लीम करोगे या फिर उस गलती को रद्द करेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी टाइम को मैंने शुरू किया तो चलते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत जो करते हैं, मैं अपनी जो अकीदे की सबसे मजबूत जो किताब है, यानी हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की जो किताब है, हम उनके मुक़ल्लिदीन है, तो उस फ़िक़्हुल अकबर की जो किताब है उसमें इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह वाज़ी तौर पर बयान फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मुनज़्ज़हून अनिस सगाइर वल कबाइर वल कुफ्र वल क़बाइह व कानत ज़ल्लातुन व ख़तियातुन। यहाँ पर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह वाज़ी तौर पर यह किताब मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, अल फ़िक़्हुल अकबर की किताब है, ठीक है। इसके सफ़ा नंबर 8 और 9 की इबारत मैंने आपको बताई। यहाँ पर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं कि भाई अंबिया किराम जो होते हैं वो गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा से पाक होते हैं। तो ये पहली जो किताब मेरे अकीदे पर मैंने वो पेश किया, ठीक है। इसके बाद मैं हनफी हूं, मुक़ल्लिद हूं, इमाम साहब को अपना इमाम तस्लीम करता हूं, तो मैंने ये किताब अल फ़िक़्हुल अकबर से मैंने साबित किया कि अंबिया किराम गुनाह कबीरा और सगीरा से महफूज होते हैं। इसके अलावा मैं आपको अपनी जो दूसरी जो हम उलमाए देवबंद वाले हैं, तो उलमाए देवबंद की तहक़ीक़ात हमारे लिए काबिल एहतराम होती है, तो उस बुनियाद पर मैं आपको दूसरा हवाला भी पेश करता हूं कि उलमाए देवबंद जो
کہتے ہیں کہ بھائی عصمت انبیاء کے حوالے سے میرے ہاتھ میں یہ دوسری جو کتاب ہے علماء دیوبند کی، یہ ہے خطبات حکیم الاسلام، یعنی قاری محمد طیب رحمہ اللہ کی خطبات ہے، اور اس کو قاری شیخ محمد ادریس ہوشیارپوری رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ وہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ بھائی جو سیرتی مقدسہ کا جزء اول جو ہے وہاں وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام نبوت سے ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، یعنی وہ جو پہلے زندگی ہے اس میں بھی گناہ نہیں کر سکتے، اور نبوت ملنے کے بعد تو معصومیت نمایاں ہے، پھر تو گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا، اس لیے کہ اگر نبی کی زندگی میں کوئی ادنا گناہ کا تصور ہو پھر اس کی زندگی نمونہ نہیں بن سکتی، جو لوگ عمل کرے احتمال ہوگا یہ چیز غلطی سے کی ہو۔ تو ہمارے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ بھائی انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان سے کسی قسم کا گناہ صادر نہیں ہوا ہے اور ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو اپنا عقیدہ بیان کیا اپنی کتابوں سے، تو اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسائل و مسائل جس میں مسئلہ عصمت الانبیاء کے بارے میں مودودی صاحب سے ایک سوال ہوا ہے کہ بھائی بعض لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ آپ انبیاء کرام کے گستاخ ہیں، تو مودودی صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، میں گستاخ نہیں ہوں، لیکن اس دوران وہ پھر ایک گستاخی کرتے ہیں، خود ہی دیکھ لے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی نبوت سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا، یعنی اس نے ایک انسان کو قتل کیا تھا۔ اب یہاں پر پوری دنیا کے جو تفاسیر ہے میں اس پر انشاءاللہ آپ کا حوالہ جات پیش کروں گا کتاب سے کہ بھائی انبیاء کرام سے جو فعل صادر ہوا تھا وہ خلافی اولا تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی گناہی کبیرہ نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑا گناہ اس کو کہنا یہ کسی دینی اسلام اور کسی مسلمان انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے دشمن لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ بھائی آپ جگہ پہ اپنی جگہ بیٹھ کے میرے باتوں کو سننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کبھی اٹھتے کبھی ادھر سن رہا ہوں، ایک لفظ میں وہ حوالے ساتھ نکال رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو میں صرف آج مودودی صاحب کی ایک عبارت پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی مودودی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا گناہ ہوا تھا، میں کہتا ہوں کہ وہ گناہ نہیں تھا۔ عبارت پڑھ دیں جی عبارت پڑھ دیں، وہ آپ کے پاس ہے؟ اچھا ایک منٹ میں آپ کو آپ کے پاس نہیں ہے میرے پاس، میں آپ کو پڑھتا ہوں، عبارت پڑھتا ہوں۔ وہ ذرا پڑھیں، آپ پڑھیں اپنی زبان سے پڑھیں۔ جی پڑھتا ہوں، ابھی ایک منٹ صبر کریں۔ وہ عبارت یہ ہے جس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب اس جملے پر میرا اعتراض ہے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فعل کو انہوں نے گناہ قرار دیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام سے گناہ نہیں ہوتا۔ دو کتاب میں نے فقہ الاکبر اور خطبات حکیم الاسلام میں نے آپ کو پیش کی۔ اس کے بعد میں آپ کو جو اہل سنت والجماعت کا جو امام ہے علامہ عبدالعزیز فراروی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے مرام الکلام فی عقائد الاسلام، یہ بندہ بڑا راسخ فی العلوم ہے، یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے الکلام فی عصمت الانبیاء کہ یہ جو کلام ہے عصمت الانبیاء میں، فرماتے ہیں والمختار عندی ہم جی مصنف کا نام بتا دیں۔ عبدالعزیز فراروی رحمہ اللہ، صاحب نبراس جس نے شرح العقائد پر بھی شرح لکھی ہے، اس کی کتاب مرام نہیں نبراس نہیں، وہ بھی میں پیش کروں گا۔ یہ نبراس جس نے لکھی ہے اس کی کتاب ہے مرام الکلام۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو پھر بھی ماشاءاللہ آپ کی جرت کو میں سلام کرتا ہوں کہ پوری جو جماعت اسلامی کے جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں میں سے صرف آپ نے مودودی صاحب کے عقائد پر بات کرنے کی ہمت کی، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ باقی علماء یہ کام نہیں کر سکتے آپ کی جماعت میں، لیکن آپ کوشش کریں کہ جو کتاب میں آپ کو پیش کرتا ہوں تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ پوری دنیا کے جو حنفی ماتوریدی لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک یہ کتاب قابل قبول ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے کہ یہ کوئی عام انسان کی کتاب نہیں، بلکہ اس کو عقائد کی دنیا میں بادشاہ تصور کیا جاتا ہے۔ آپ کے 6 منٹ ہوئی ہیں۔ نہیں جی 6 منٹ میں حوالے زیادہ دیے، جواب بھی دینا ہے میں نے تو پھر کر لینا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو 2 منٹ زیادہ دیں گے، یہ عبارت میں پڑھوں گا، اجازت ہے تو یہ والی کر لے پھر میں بھی 7 منٹ، کیونکہ حوالے آپ نے بہت زیادہ دے دیے، جواب میرے پہ ٹائم لگے گا۔ اچھا یہاں پر یہ مرام الکلام میں لکھتے ہیں
भाई के वलमुख्तार इंदी अन्नहुम मासूमून अन वसाविस शैतान व अनिल किज़्ब वल कबाइर व सगाइर अमदन व सहवन क़ब्ल अल बअसति व बादहा, कि अंबिया किराम जो है वो मासूम होते हैं शैतान के वसवसों से भी और झूठ से, और जो बुनियादी जो बात है हमारे मकसद वाली, वल कबाइर व सगाइर अमदन व सहवन, अंबिया किराम गुनाह कबीरा और सगीरा से मासूम होते हैं क़ब्ल नबुव्वत और बाद नबुव्वत। ये अल्लामा अब्दुल अजीज फराज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं और यही हमारा अकीदा और नजरिया है। इसके खिलाफ मौदूदी साहब कहते हैं कि नबुव्वत पहले की बात की तरफ खा दे। अच्छा, तो यहाँ पर नबुव्वत से पहले जी ये देख लें आप, नबुव्वत से पहले हाँ ये लिखा हुआ ये देख लें। नबुव्वत लिखा मुझे नजर कमरे में, आप मुझे वक्फे में जरा इबारत भेज दीजिएगा। मैं कैसे आपको इबारत भेज दूं? एक मैं ये बिग कैमरा पे आपको दिखाता हूं, उससे ठीक नजर आ जाएगी। ठीक है, देख ले, आप देख लें भी, ठीक है। आप ये देख लें, यहां पर ये लफ्ज आपको नजर आ रहा है, अन वसाविस शैतान, और इसके आगे देखें वल कबाइर, मुझे नजर आ रहा है मुझे कमरे नबुव्वत की तरह। ठीक है, ठीक है। वो सहवन देखिए क़ब्ल अल बअसति, इसमें नहीं है, ये क़ब्ल अल बअसति व बादहा, ठीक है, व बादहा आगे देखें, ठीक है, ये इसमें लिखे हुए भाई। अभी आप इस इन किताबों के जवाब दें इंशाल्लाह, लेकिन ख्याल रखें कि बात अच्छे अंदाज में हो जाए, ये इशू होगी इंशाल्लाह। अब बात सुनिए, 8 मिनट आपने दिए, हवाले आपने ज्यादा दे दिए। असल में आपकी बात ये थी। हेलो जी जी, किधर है भाई? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका कैमरा लगाए ना? अच्छा, वो पीछे बैक कैमरा। अच्छा, अब बात ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हजरत आपको चाहिए ये था कि आपने अकीदे की बुनियादी किताब जो आपके विफाकुल मदारिस में पढ़ाई जाती थी, आप वो हवाला देते। आपने उसका हवाला नहीं दिया, आपने दिया है फिक़्हुल अकबर, और आप कह रहे हैं ये अकीदे की किताब है। ये आपके अकीदे की किताब नहीं है। जो बंदी अकायद में मातुरीदी है, फिक्र में हनफी है। अकीदे में मातुरीदी है, फिक्र में हनफी है। अगर इस बात के इनकार है तो बता दीजिएगा। फिक्र में, और जो इबारत आपने पढ़ी है उसमें कब्ल नबुव्वत नहीं है, उसमें लिखा हुआ है अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्लु मुनज़्ज़हुन अनिस सगाइर वल कबाइर वल कुफ्र, इसमें कब्ल नबुव्वत का जिक्र नहीं है। अल-अंबिया नबी नबुव्वत आपने खुद नहीं भाई, झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलने की आदत अपनी बारी में जवाब नहीं देना। झूठ मेरी बारी में जवाब, मैंने आपकी बारी में सिर्फ हवाला, आप मुझ पर झूठ ना बोले, आपने शोर शुरू कर दिया। देखिए झूठ ना बोले मुझ पर। ये देखो एक मिनट, आपके पास रिकॉर्डिंग शुरू है, आपने कहा कि कब्ल नबूवत और बाद नबूवत का जिक्र नहीं, आप मुझ पर झूठ बांधते हो, तो मैं कैसे खामोश हूँ? ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है। असली मतन में हवाला दिखाओ, असली मतन में हवाला दिखाओ, मेरे पास है असली मतन। ये पहले फ्रंट दिखाओ, किसकी है ये देखें, किसकी है ये कायदे इस्लाम किसकी लिखी? ये तो है ही नहीं। शरअल अकायद अकबर किधर है? मबूदी साहब वो दिखाएं। हजरत ये अकायद की किताब है, ये अकायद की किताब। फिक़्हुल अकबर की बात करूं, आपने फिक़्हुल अकबर का मैंने हवाला दिया था। तो फिक़्हुल अकबर के अंदर अगर आप फिर जवाब दें किसी बात का, हजरत अगर फिक़्हुल अकबर की इबारत में मैंने क़ब्ल नबूवत और बाद नबूवत का जिक्र किया हो तो आपकी भाई मैंने फिक़्हुल अकबर की इबारत पढ़ते हुए क़ब्ल नबूवत और बाद नबूवत का जिक्र ही नहीं किया है। मैंने जो क़ब्ल नबूवत और बाद, तो फिर आपने हवाला वो देना, मैं यही कह रहा हूँ आपको हवाला वो देना चाहिए जिसमें क़ब्ल नबूवत हो। वो ये है, वो सामने जो मरामुल कलाम किताब पढ़ी है मैंने, तो मैं अभी आ रहा हूँ इस बात पे, अभी पहले उसका हवाला दो जिन पर। तो फिर झूठ क्यों बोलते हैं कि भाई मैंने तो वहां पर क़ब्ल नबूवत और बाद नबूवत बोला, उसमें हवा फिता हूं, मैं कह रहा हूँ फिक़्हुल अकबर में क़ब्ल नबूवत नहीं है। मैंने कब कहा कि फिक़्हुल अकबर में क़ब्ल नबूवत है? हवाला सुना पहली दफा है, आप अपनी बारी में बात जवाब देते इसका। अरे आप मुझ पर झूठ क्यों बोलते हो? बात नहीं करनी तो चले जाए। झूठ का इल्जाम तो आपने लगाया, अभी मुझे कह रहे हैं आपने मुझे जलालैन का कहा। चिल्लाओ, ये तुम नहीं, तेरे नस्ली ममातियत इंशाल्लाह जो मौजूदियत है ना वो बात नहीं कर। मैंने कब कहा कि फिक़्हुल अकबर में लिखा हुआ है क़ब्ल नबूवत? मैंने कब कहा? मैंने कब कहा है? तुमने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर नहीं है क़ब्ल नबूवत। तो फिर जब मैंने नहीं कहा मुझ पर झूठ क्यों बोला आपने? मैंने कब कहा? तुमने दिखाया है ये फिक़्हुल अकबर का, इसमें क़ब्ल नबूवत नहीं है, तो दिखाया क्यों है? आपने वो हवाला दिखाना जिसमें 6 चीजें 8 चीजें शामिल हो। अरे भाई मैंने एक मिनट, मैंने आपको फिक़्हुल अकबर से अपना अकीदा दिखाया कि गुनाह कबीरा और सगीरा से महफूज होते हैं, ठीक है। वहां पर मैंने क़ब्ल नबूवत, आपका 8 चीजें भाई, क़ब्ल
قبل نبوت کبیرہ صغیرہ حمدن وساون، بعد نبوت کبیرہ صغیرہ حمدن وساون، 8 چیزیں آپ نے دکھانی کی، اس میں 8 نہیں ہے بھائی۔ یہ جو کتاب ہے ہماری عقائد کی کتاب ہے، علامہ عبدالعزیز فراربی ماتوریدی ہے، اور بھائی یہ عقائد میں یہ وفاق المدارس میں کے نصاب میں شامل ہے۔ اچھا، وفاق المدارس کی کتاب سے میں آپ کو ثابت کروں؟ پہلے میری باری آنے دے تو پھر میں دکھاؤں گا، اگلی باری آپ دکھا دینا۔ چلو، یہ جو کتاب ہے العقائد النصفیہ، ابھی تو باری میری ہے نا، جھوٹ نہ باری میری ہے کہ حوالہ آنے دے دو۔ ارے بھائی چلاؤ نہیں، جھوٹ نہ باندھو مجھ پر، جو میں بولتا ہوں وہی بتاؤ۔ تو تم نے باندھا ہے، 8 چیزیں دکھانی تھی، 6 چیزیں دکھا کے آپ بھاگ رہے ہو، قبل نبوت کا ذکر ہی نہیں ہے فقہ اس الاکبر کتاب میں نے کیا دکھایا آپ اور کو؟ پھر کہہ رہے ہو عقیدے کی کتاب ہے۔ میں نے فقہ الاکبر میں قبل النبوت اور بعد النبوت کی بات نہیں کی ہے، میں نے اس کتاب سے حوالہ دیا ہے۔ جی عقیدے کی کتاب ہے فقہ الاکبر، بالکل عقیدے کی کتاب عقیدے ہے، کی کتاب ہے فقہ الاکبر۔ بالکل ہے۔ کس آپ نے نصاب دکھاؤ، وفاق المدارس میری شکست ہے، اس کے اندر لکھا عقیدے کی کتاب فقہ الاکبر ہے، کیا؟ دکھا دو۔ ایک منٹ، ابھی نصاب میں آپ کے پاس دکھاتا پڑا ہے نا، ہوں، اور وفاق المدارس کے نصاب سے مجھے دکھا دو یہ عقیدے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، فقہ الاکبر عقیدے کی کتاب یہ ہے، ٹھیک شرع ہے، العقائد نہیں میں ہے۔ آپ کو دکھاتا ہوں، بات سنیں۔ میرا اور آپ کا بات اس پر ہے کہ بھائی جو وفاق المدارس کے نصاب میں ہے وہی کتاب سے ثابت کریں گے، یہ کب طے ہوا تھا؟ بھائی بات یہ آپ کی عقیدے کی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے اور وہ پڑھاتے ہیں، آپ دکھا دوسرے کی رہے ہیں، اور بھائی ہم مدرسے میں فقہ الاکبر کا درس دیتے ہیں، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ آپ عقیدے کی ماتریدی ہے جی، عقیدے کی ماتریدی ہے جی، ماتریدی ہے، تو فقہ الاکبر سے امام ابو حنیفہ کی عقیدہ کہاں سے آئی؟ فقہ الاکبر سے آپ دیتے ہیں۔ اچھا، وہی ماتوریدی ہے امام ابو حنیفہ، ماتوریدی کی کتاب سے ثابت کیا نا میں نے، یہ تو ماتوریدی ہے۔ وہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے فقہ الاکبر کا پہلے حوالہ دیا، اس کا جواب سنتے، آپ اگلی اپنی باری کہتے دیکھو آپ نے شور شروع کر دیا جی، جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے کیا مجھ پر جھوٹ باندھا؟ میں نے فقہ الاکبر میں قبل النبوت اور بعد النبوت کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ بھائی بات کرتے ہیں، مجھے بات کرنے دینی ہے 8 منٹ تو ٹھیک ہے، نہیں کرنے دینی تو بھائی جاؤ۔ کدھر جائے؟ ایسا نہیں جا سکتے بھائی، آپ نے جھوٹ نہیں تو بولا۔ بات سنو، دیکھو بات سنو، بات سنو، پھر بات سنو اس کی، میں سنتا ہوں، جو بات میرے منہ سے نکلے گی وہی بات کا جواب دینا ہوگا، مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا ہے۔ حوصلہ کر، حوصلہ کر، چلاؤ نہیں بھائی، چلاؤ مت، چلے بتائے۔ اس میں تو 6 چیزیں ہیں، تمہیں 8 چیزیں ثابت کریں گے، حالے کیوں کی ہے وہ بات چلی گئی، دکھاتے ہو فقہ کی کتاب، اب کہتے ہو عقیدے کی کتاب ہے، یہ فقہ الاکبر کس نے عقیدے کی بتائی ہے؟ صاحب یہ عقیدہ کی کتاب ہے، فقہ کی ہے، آپ کی موجودگی میں کوئی عالم نہیں تھا کہ آپ سامنے آ گئے۔ چلے بات عقیدے کی کریں، کتاب تحاویہ ہے، عقیدے کی کتاب شرع العقائد ہے۔ چلو میں آپ کو شرع العقائد سے پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ شرع العقائد سے پیش کروں؟ وہ آپ کی باری آنے دو نا، باری آنے دو، چلو باری آنے دو۔ چلو بتائے۔ میں آپ کی تم نے ٹائم دیا کہ ابھی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ کے 2 منٹ ہوئے تھے، 2 منٹ کے بعد حساب کرو۔ 1 منٹ بھی نہیں ہوا، 1 منٹ ہوا تھا، 1 منٹ بعد 7 منٹ میں کروں گا۔ چلو کرے، بتائے۔ یہ جناب انہوں نے فقہ الاکبر دکھائی تھی اور اس کے اندر پوری چیزیں نہیں ہے، قبل نبوت کا ذکر انہوں نے دکھانا تھا، جو دعویٰ ان کا یہ ہے قبل نبوت کبائر سے حمدن وساون اور صغائر سے حمدن وساون، اور اس کے بعد 4 چیزیں نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 8 چیزیں، یہ انہوں نے پچھلی دفعہ انہوں نے بتایا تھا، 8 چیزیں پوری انہوں نے ثابت کرنی تھی، اور وہ دکھا رہے فقہ الاکبر جس کے اندر 8 چیزیں نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے شور کیا ہے، یہ ہے اصل بات، اس کے اندر بالکل نبوت کے پہلے کا ذکر نہیں ہے، یہ ہے اصل بات۔ اب آ جائے، یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کی کتاب ان کو جرأت بھی نہیں ہاتھ لگانے کی، یہ ہے کتاب شرع العقائد، یہ جو بندیوں کی معتبر کتاب ہے، بریلویوں کی معتبر کتاب ہے، یہ ان کے عقیدے کی کتاب ہے، ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، کتاب کا نام ہے شرع العقائد، اس کا صفحہ نمبر ہے 448، اس کا جناب دیکھ لیں، یہ لکھنے والا کی جو بندی ہے اس کا ترجمہ مولانا اکرام الحق، یہ دیکھ لیں، نظر آ رہے ہیں نا، مولوی اکرام الحق صاحب، یہ دارالعلوم کبیر والا، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، میں ترجمہ آپ نے بھی نہیں بتاؤں گا، اور متعلقہ بات بتاؤں گا، پوری عبارت خود پڑھ لیں، یہ صفحہ نمبر 449 کے اوپر لکھتے ہیں، این ینبؤ عنہ علیہ فینتؤ عنہ ھذا کل بعد الوحی واما قبلہ فلا دلیل علی امتناع صدور الکبیرہ، کہتے ہیں بہرحال ساون تو اکثر لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا، انبیاء سے ساون ہو سکتے ہیں، بہرحال صغائر اور جمہور کے نزدیک عمدن جائز ہیں، عمدن جائز ہے، یہ صفحہ آپ دیکھ لیں، عمدن جائز ہے، اور یہ ساری بات وحی کے بعد کی ہے، بہرحال وحی سے پہلے کبیرہ کے صدور کے ممتنع ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، کبیرہ کے
صدور کے ممکن ہونے پر کوئی دلیل نہیں، ناممکن ہونے پر کوئی دلیل نہیں. یہ شرع و عقائد کے اندر ہے کہ پہلے نبوت سے پہلے. اور اس کے آگے کیا لکھتے ہیں؟ آگے بڑی اہم بات لکھتے ہیں جو کبھی یہ نہیں پڑھیں گے. یہ کہتے ہیں یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہیں. یہ شیعہ ہے. یہ جو دیوبندی اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں یہ شرع و عقائد کے مطابق شیعوں کا عقیدہ ہے. شیعوں کا عقیدہ، اس کے اندر عبارت لکھی ہے. یا معتزلی کہتے ہیں، معتزلی کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ انبیاء کا ہے، جو عقیدہ یہ بتا رہے ہیں. اب ہو گئے دو عقیدے. تیسری بات، مولانا مودودی کی انہوں نے کتاب کی اور اس پر بھی جھوٹ بولا ہے. بہرحال وہ بعد میں آؤں گا. اصل بات یہ ہے میرے پاس معارف القرآن مفتی محمد شفیع کی، معارف القرآن مفتی محمد شفیع کی ایک دلیل بھی انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ تو نبوت اور رسالت سے پہلے کا ہے، جس میں کسی گناہ کا صدور انبیاء سے بعد انبیاء اہل سنت کے نزدیک عصمت کے خلاف نہیں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں بعض وہ بھی اہل سنت کے بعد علماء ہیں. صفحہ نمبر ہے 155 معارف القرآن اور جناب جلد ششم صفحہ نمبر 155 غور سے سن لیں. اور اس میں واضح لکھا کہ بعض اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت سے پہلے انبیاء سے یہ جو گناہ ہوتا ہے یہ اس کا صدور جو ہے وہ عصمت کے خلاف نہیں ہے. یہ کہتے ہیں وہ توہین ہوگی انبیاء سے. یہ دیکھیں آپ یہ جھوٹے ہیں. یہاں مفتی شفیع جھوٹا ہے. یہاں عقیدہ جو فتویٰ لگانا ہے مفتی سید مودودی پر، وہ فتویٰ لگتا ہے جناب مفتی شفیع پر. دو عقیدے ہو گئے. تیسرا منجی ٹھوکنے لگاؤں، بڑے غور سے سنیے گا. یہ ہے 1400 علماء کی کتاب فتاوی عالمگیری، 1400 احناف کی کتاب. کتنے؟ 1400 فتاوی عالمگیری. یہ ترجمہ اردو کا میرے پاس ہے. یہ دارالارشاد مفتی اعظم تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے. منٹ ہو گئے 4. اچھا جی آخری منٹ ہے میرا. اور اس کے اندر جناب یہ بالکل واضح اس کے اوپر اور دو ٹوک یہ بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے. یہ ذرا سن لیں. اس میں لکھا ہوا ہے یہ شرع و عقائد، یہ جناب جو ہے نا فتاوی عالمگیری 1400 علماء کی بات ہے. 1400 احناف علماء اور لکھنے والا تقی عثمانی. اس کے اوپر پیش لفظ ترجمہ سید امیر علی دیوبندی اور جناب پیش لفظ بابر فتاوی مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے. ان کی تائید ہے. لکھتے ہیں حضرت ابو ذر کہتے ہیں، حضرت ابو ذر ساتھ رضی اللہ بھی لکھا ہے. یہ نہیں صحابی، میں نہیں کہتا، انہوں نے کہا صحابی رسول کہتے ہیں کہ اگر اس نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام سے عصیان بریکٹ میں کہا ہے گناہ نہیں کیا تو نہ حالت نبوت میں نہ نبوت سے پہلے تو اس کی تکفیر ہے. حضرت صحابی رسول کہتے ہیں کافر ہے. جو آپ کا عقیدہ ہے وہ کافر ہے. اس کے نصوص، کیونکہ اس نے قرآن کے نصوص کا انکار کیا ہے. کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوا نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، تو ایسی شخص کی تکفیر کی جائے گی کیونکہ اس کے قرآن نے اس نے نصوص قرآن کا انکار کیا ہے. ایسا شخص کافر ہے. حضرت ابو ذر کا فتویٰ فتاوی عالمگیری، اس کے اندر عبارت نہ ہو میری شکست قبول ہے. صحابی رسول کہہ رہے ہیں یہ کافر ہے. اب صحابی رسول کہتے ہیں 1400 علماء کا فتویٰ ہے. ابھی تو ٹائم پورے ہونے دے. کیوں ٹائم پورا ہو گیا حضرت؟ دیکھیں آپ معاف کیا، شروع ہو جائے. میں نے معاف کیا، ٹائم میرا رہتا ہے لیکن معاف کیا آپ کو. ٹائم حساب کا جمع خواہ